إلا الله لا بلدا ولدا جلدا جسدا رسوا عزوا نصبا ولا عيبا قابانا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا هو جم المناقب هو جم المناقب هو جم المناقب. یہ صرف علماء کے سمجھنے کی بات. هو جم المناقب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأنسب الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأبجد الخلق وأزهر الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق. وأنوار الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة علم وحولنا وأجلنا وأزعدنا وأختارنا وأكبرنا وأطارنا وأطيبنا وأوصلنا وأمسكنا وأشرفنا وأجملنا وأفضلنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أكمل أنور أجدر أكثر أكمل أنسب أشرف أولى أعلى أفضل أعلم أحلم أطهر أقرب أقرب أول له. ثم نشهد أن محبوب ربنا وندلنا وجدلنا والروم جدراننا وتبريك بيوتنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تفضيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا مجيب قريب ربنا وقدوة أسوة حسنة بدلائل الغاية الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أحب الله العبد نادى جبريل. ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. عبد الرحمن جن کا نام نامی ہے فرماتے ہیں میں نے کانوں سے رحمت للعالمین کی آواز کو سنا
جانے جانا سیاح لا مقام محبوب انس و جاں نبی غیب داں باعث تخلیق کے پونو مقام رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام القبلتین جد الحسنین. آپ فرما رہے تھے کہ اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. میں خطبہ بھی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ احادیث شریف کا ترجمہ بھی. وہ جب بعد میں حضور غوث الثقلین کا تذکرہ شروع کروں گا، خطرہ ہے کہ یہ احادیث جو تلاوت ہوں ان کا ترجمہ رہ جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنانے کا ارادہ کرتا ہے یا بنا لیتا ہے تو نادا جبریل، پہلا کام یہ کرتا ہے محبوب بنانے کے بعد جبریل کو قریب بلاتا ہے. جبریل کو کیا کرتا ہے؟ اور پھر فرماتا ہے یا جبریل ان اللہ یحب فلانا. اور جبریل تیرے رب نو عبد القادر نال محبت ہو گئی. اذا احب اللہ العبد، جب وہ محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ جبریل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتے ہیں جبریل تیرے رب کو محبت فلاں سے ہو گئی. پہلا نقطہ تو یہ ملا کہ جب بنی سے محبت ہو یا محبت کسی سے ہو جائے تو پہلا کام یہ کرو چھپاؤ نہ، بلکہ بلا کر اس محبت کا ہی ہو جائے. جب محبت رب کو جب محبت ہو جائے، رب کو جب ایک زبان بولو کہ ہو جائے، بندے تو نام نہیں لینے دیتے اور روکتے ہیں. اب لوگوں اس کو جو خالق السماوات ہے اور جو خالق الارضین ہے، ہوائیں جس کے چلانے سے چلتی ہے، اگر جس کے برسانے سے برستا ہے، اور بھونچے جس کے کہنے سے گل بنتا لہلاتے ہیں اور گلشن مہکتے ہیں، وہ سارے فرشتوں کے سردار کو بنا کر یہ کیوں کہتا ہے تیرے رب کو محبت ہو گئی. یہ بات مجھے بتلانے کے لائق نہ تھی تو بتائیں گی. جبریل کے دھندوں کو رکوایا. جبریل ہر وقت تصویر بیان کر رہا ہے اور کیا، اور جبریل تصویر روک دے رہی آگے سن نہیں کر مجھے محبت ہو گئی، مجھے محبت ہو گئی ہے. اب جب محبت ہو گئی فرمایا پروردگار محبت تجھے ہو گئی، میں کیا کروں؟ اور رب کو ہوئی ہے، رب کو ہوئی ہے. بھی ہو تیرے رب کو تو ہو گئی ہے، ہوں تو بھی محبت کر. محبت تم بھی. یہ جو حضور غوث الثقلین کی محبت کا درس ہے، یہ فقیر جمال الدین ہی نہیں دے رہا، کیا حضرت محی الدین ہی نہیں دے رہے، کیا مولانا نورانی ہی نہیں دے رہے، کیا تنہ تنہا اعلیٰ حضرت کا یہ قول نہیں ہے کہ تجھے وہ غوث کے ہر غوث سے شہدا تیرا، بلکہ رب کہتا ہے جبریل تو شہدا ہو. اب مجھے بتاؤ ولی یہ تقاضا ہے خدا ہے کہ نہیں؟ ایک آواز سے بولو تقاضا ہے خدا ہے کہ نہیں؟ فرمان اگر رب کا یہ تقاضا نہ ہوتا یا رب کی مشیت متحدی نہ ہوتی تو جبریل کو بلا کر حکمن محبت کرنا یہ کیوں فرمایا تھا؟ رب کو محبت ہو گئی ہے. I love him. Oh, Jibreel, listen to me. I love him.
سبحان اللہ. آپ مسکراتے تھوڑا سا مسکراتے. غوث الثقلین کی مجلس ہے اور میرا یہ علی وجہ الوجدان نہیں کہہ رہا ہوں، علی وجہ الایمان کہہ رہا ہوں. ان میں سے ایک بھی اٹھے گا نہیں جب تک بخش نہ دیا جائے. میرے ہاتھ رکھا لو. اعلیٰ حضرت فرماتے بد صحیح بدکار صحیح مجرموں نے کہا اے وہ ایسا ہی صحیح ہے تو تیری مت تیرا. مجلس کس کی سزا کر رکھتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر خیریہ کے یہ ابھی نعیم انباد بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رجل نسب كان فيها طعام ثم مات فأخذوه فألقوه في مزبلة فأوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى أنا أخرجه فصلي عليه فقال موسى إلهنا إن بني إسرائيل قد شهدوا أنه وسط 100 عام فأوحى الله تعالى إلى موسى هكذا 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 إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونزل الله أكبر تقبله وبرأه إليه قد غفرت له وشتمت له ذلك وزوجته 70 حورا. اگر میری بات پر متعجب ہو تو سنو یہ حدیث. بنی اسرائیل میں مر گیا 100 سال کا پرانا پاپی، نمازی نہیں پاپی. یہ علماء تشریف فرمائے ہیں، سید علماء ہیں یہاں. میں نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے مطابق ترجمہ کرنے لگا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دن بھی جس نے نیکی کوئی نہ کی ہو وجود اس نیکی کے جو مقبول ہو کر سارے پاپوں کو دھو گے. مر گیا اٹھا کر پھینکا روڑی کے ڈھیر میں. اللہ اکبر. کوڑا کوڑی. اللہ پاک نے فرمایا چلو جی موسیٰ جی اٹھو، چکو دیکھو کفن پہناؤ، بڑی عزت کر تسلیم فرماؤ. خدایا ان بنی اسرائیل اللہ پاک کی مخلوقیت یہ ساری کہ یہ تم پاپی کا ہونا کیسا پتہ ہے. ہم جانتے ہیں بات ایسی ہے، پر میں اس رات کا کیا کروں جس رات میں یہ اٹھ کر میرے محمد سلام وہ جو رات تھی جب یہ اٹھتا تھا رات کو تو یہ نام نہیں تھا میرے آقا کا دیکھتا تھا، بس یہ اتنا دیکھتا تھا میں بڑا پاپی ہوں. لیکن ابھی شان بڑی بیان ہوئی ہے کہ سارے پاپا کے باوجود امت کو پھڑ کے رہ جان گے اور کوئی کچھ پرتیت نہیں ہوگی. ان کی امت حساب بھی پہلے دے گی. جو جمعے جمعرات کو مرے گا حساب ہوگا بھی کوئی نہیں. اور جو ان سے محبت کرے گا یہ سجدے میں گر کے بخشوا لیں گے تو رونا شروع کر دیتا کہ میں کس زمانے میں آ گیا. کاش اس نبی کا غلام ہوتا، پھر جتنی بھی گناہ ہوتے موجے کرتا. بس خیال تھا اس کا، خیال تھا کہ نبی بڑے زور والا ہے، نبی بڑی پاور والا ہے، نبی بڑی شکتی والا ہے، نبی شفاعت کرنے والا ہے. بس یہ خیال تھا، بخش دیا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ جو امتی بھی نہ ہو، توجہ ہے، یہ ہو سکتا ہے جو امتی بھی نہ ہو اور یہ خیال آئے اسے کہ یہ بخشوا دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو امتی بھی نہ ہو خیال آئے کہ یہ بخشوا دیں گے. وہ تو 70 عمروں سے نکاح کیا جائے اور جو کرتے پڑھتے ہوں کلمہ اور روتے اور مچلتے ہوں صرف اس شعر پر کہ پھر یاد نہیں کیا کہ آنوار نظر آئے. ممکن نہیں ہے کہ ایسے تکنے والے کا بازو پکڑ کے حضور
توجہ رہے گا، توجہ رہے، توجہ. نعرہ تکبیر، جلدر بولے نعرہ رسالت، جلدر کہہ دے نعرہ تحقیق، جلدر جواب دے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت جس میں گرامی کو میں جانتا نہیں ہوں تو آپ نے حضرت کے استقبال میں نعرے رکھوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، ابھی ہم نے درود شریف پڑھنے خطبہ ابھی لمبا چلنا ہے بھائی میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب وہ محبت ہو جاتی ہے جبریل کو بلا لیتا ہے اور ورنہ تو وہ جبریل سن نہیں ہے. تیرے رب کو محبت ہو گئی، تیرے رب کو محبت ہو گئی. میں یہ بخاری اور مسلم سے روایت پڑھ رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے اور ویری ویری اتھینٹک، بہت مضبوط قسم ہے حدیث کی. مرفوع متصل، علماء جانتے ہیں یہ حدیث کی 24 قسموں میں سے سب سے مضبوط قسم ہے. فرمایا جب تیرے رب کو محبت ہو گئی، یا اللہ کو میں کیا کروں؟ تو بھی محبت کر، محبت کر بس. اگر یہ غوث الثقلین کی محبت یا خواجہ معین الدین کی محبت یا بابا فرید کی محبت یا داتا علی اجمیری کی محبت یا عبداللہ شاہ غازی و صحابی کی محبت یا لال شہباز قلندر کی محبت یا سید خورشید علی شاہ قلندر بادشاہ کی محبت یا پیلے میرے علی شاہ کی محبت یا حضور سلطان بہو کی محبت معلوم کام ہوتی نا تو رب نہ خود کرتا نہ جبریل سے کرواتا. رب کا کرنا جبریل سے کروانا اس بات کی دلیل ہے کم بڑا قیمتی. کام بڑا سے بولے کام بڑا قیمتی ہے. اگر یہ قیمتی کام نہ ہوتا تو رب کرتا. ہمیں محبت ہو گئی ہے، چل جبریل محبت کر، اور جبریل بھی فیحبہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی اللہ اکبر کبیرہ. اونجی طرح حضرت شاہ نظام الدین اولیاء کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتے جس کو پڑھتے ہیں وہ نام ہے تیرا. فرشتے جس کو پڑھتے ہیں وہ نام ہے تیرا. بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا. سارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا. بات تو ہوئی ہے نا، بات تو ہوئی ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے، جبریل سے کروا رہا ہے. جب جبریل کر لیتا ہے نا فیونادی جبریل فی اعلی اسپیکر کا اعلان نہیں جنہوں حکومت بند کر دے، حکومت پیو بھی نہیں بند کر سکتا. یہ مولن ہے جبریل، مولن. معلوم ہے مولن کسے کہتے ہیں؟ اعلان کرنے والے. یہ مولن ہے جبریل اور مولن ہے غوث الثقلین. مولن ہے جبریل اور مولن ہے مہر علی. مولن ہے جبریل اور مولن ہے خواجہ معین الدین. اور سامعین بھی ایسا کوئی بھی نہیں جو ڈورا ہوئے بہرا ہو، آواز اونچی سنتا ہو. سپیکر شپیکر کی ضرورت بھی وہاں کوئی نہیں. اعلان کرنے والا جبریل، کروانے والا رب، سننے والے ملائکہ. تو سارے ملائکہ کو اعلان کیا جاتا ہو فرشتوں سارے سن لو، اللہ کو حضرت عبد القادر بغداد والے سے محبت ہو گئی ہے، جبریل کو بھی محبت ہو گئی ہے. سارے آسمان والے بغداد کی طرف رخ کر لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں؟
نہ بلا لو کسی ملا مولوی بابڑے آتے تو جواب دے رہے حدیث کا معنی یہ نہیں ہے. جتنے سیدھے پڑے ہوئے ہوں تعلیلیں جانتا اس کو بولو اس کا معنی یہ نہیں کہ فرشتے ہم جا کے جبریل آ گئے وہ بلانے والے محبت ہو گئی ہے دوسرا بھی محبت کرو. وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ توجہ وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. کراچی والے میرے بھائی ذرا وہ سے توجہ کریں. آپ کا ایک اپنا معمول ہے ساڈا بولنے کا اپنی شکایت اپنی شکایت جانا ہے آپ ایک دھیان کر ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اور میرے پیاروں اور ہوش پاک کی آنکھوں کے تار خواجہ معین الدین چشتی کے دروازے سے جام مستی کے پینے والوں اور فرید کے نعرے لگانے والوں اور سلطان باہو اور میرے علی کے سنو جب سارے ملائکہ کر لیتے ہیں محبت اهل السماء سارے محبت کرتے ہیں اور کریں گے. اب اگر یہ میں گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کروں بڑا خطرناک ہوتا ہے. محبت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے. ثم يودع له القبول في العرض. پہلے سارے وہ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر زمین والے سارے پاکوں کے دلوں میں ولیوں کی محبت رکھ بھی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارا غوث پاک کا نام لینے سے جو ہمیں مشرک کرتا ہے وہ غور کرے. پہلا تو اللہ ہے پھر جبریل ہے پھر آسمان والے ہیں. ہمارا تو نمبر ہی چوتھا ہے. سمجھ آ رہی ہے. ہمارا تو نمبر ہی چوتھے کام کرا رہا ہے. تم چوتھے والے کو تو کافر قرار دے رہے ہو. پہلے والے کو کیوں بھول رہے ہو؟ دوسرے کو کیوں بھول رہے ہو؟ تیسرے کو کیوں بھول رہے ہو؟ چوتھا ذکر اس کا آتا ہے زمین والوں کا. جب رب محبت کر لیتا ہے جبریل کر لیتا ہے آسمان کے ملائکہ کر لیتے ہیں پھر روشن کی مثال کانفرنس روز سکھانے کی اب کیا جو سے سبحان اللہ. یہ ہے جی ولی کی محبت. اور بخاری مسلم میں نقل کی وہاں نبی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف دو نمبر حدیث 2 نمبر نہیں اور نمبر 2 ہے. دھیان کرے ہے. بخاری شریف میں موجود ہے مسلم شریف میں موجود ہے ابن ماجہ میں موجود نسائی شریف میں بھی موجود. حدیث کی چھوٹی تمام کتب کے اندر درج ہے. ابو ہریرہ اس کے بھی راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ تعالیٰ قال. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سنیا سرکار کو سرکار فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کون فرما رہا ہے؟ حضور کون فرما رہا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھتے ہیں. پانی پینے دیں حضرات کو اور آپ کو چاہیے تو آپ بھی پیئے. کوئی پانی کی یہاں پابندی نہیں ہے. آپ غوث ثقلین کے ملنگ ہیں مگر حج کار بن دل یار. آپ کی نگاہیں ادھر رہے کان ادھر رہے باقی کام چلتا رہے توجہ رہے. وہ مقصد فوت ہو جائے گا اگر آپ سارے ادھر ادھر دیکھیں گے. آپ کو بوڑھے ہو گئے حضرت ریاض قادری صاحب کراچی والے کر کر کے تقریر دائیں بائیں دیکھنے سے برکات کے جانے کا اندیشہ ہے. یہ مطلب بھی آپ نہیں سمجھے تو حضرت دائیں بائیں نہ دیکھیں توجہ رہے. حدیث شریف سنیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک فرما رہے ہیں. کون فرما رہا؟ چلانا ہے میں پٹی ساری یاد کرا کے جانا ہے سبق یاد کرا کے جانا ہے. زور والے نعرہ لگائیں تاکہ وہ حضرت پگڑی والے یہاں تشریف لائیں. نعرہ تکبیر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سنیا سرکار کو سرکار فرماتے ہیں میں نے سنا کس سے
اونچی آواز میں بولو کس سے؟ اور رب سے بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ امرا کا لاڈلا ہے جو جب چاہتا ہے بات کر دیتا ہے. ابھی بھی میں نے ذرا بات پھیر کے کی ہے. ابھی میں آپ کے اذہانوں قلوب و افکار کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. یہ متحمل ہے اذہانوں قلوب و افکار آپ سے اس عاجز کی بات کو سمجھنے کے. وگرنہ میں یہ کہتا رب جب بولتا ہے سرکار جب بولتے ہیں تب رب بولتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب سرکار بولتے ہیں. اور یہ اللہ نے پاس جانے والی کوشش جہاں بندہ کرتا ہے بڑا خراب ہوتا ہے. جہاں سرکار والے پاس جانا ہے رب لبدا اونوں ہے. رب لبدا رب کے بولو رب لبدا. حضرت صاحب قبلہ قاری صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا بندہ نماز تو اللہ پاک آپ کو عزت دے عزت دے. آپ کے بڑے وہاں بھی سورے سنے ہیں میرے. میں تو آج سے بندہ مجھے لا نہیں کدی نہیں کران دیتا. تھوڑے بڑے کو سورے سنے پنجاب نہیں جناب صاحب ہے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں قاری صاحب بھی گئے نا قاری صاحب بھی ارمین شریف میں. اب میں بھی 7 باری ہوا ہے ظاہر سے. حضرات قبلہ بھی ہوا ہے اسے جاندی ساری دنیا ہے. پر جدی اکھ کھلی ہوئی ہوئے نا وہ جانا بھی ہو رہے وہ آنا بھی ہو جدی اکھ کے ہوئے تو حدیث شریف کا ترجمہ کرتا ہوں. کوئی مجدد الافسانی صاحب جانتے ہیں نا نقشبندیوں کے پیر ہیں مجدد الافسانی باقی باللہ کے خلیفے ہیں. یہ باقی باللہ وہی ہے جس نے اپنا جنازہ آپ پڑھایا. یہ باقی باللہ کے پیر مرید ہیں حضرت مجدد الافسانی. یہ جب جانے لگے نا مدینہ شریف تو حضرت صاحب کو ملنے کے لیے گئے. حضرت ملنے کے لیے گئے سرحد شریف والے مجدد صاحب. انہوں نے کہا حضور میں نے اجازت دے. انہوں نے کہا کدھر جانے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں مدینہ شریف. تو حضرت شیخ تھے مستوار باقی باللہ. انہوں نے کہا سن وہ احمد وہ شیخ احمد سن وہ جدھر جا رہا ہے ان سے سلام دعا ہے کوئی؟ جا رہے ہو کوئی سلام دعا ان سے ہے یا ویسے ہی جا رہے ہو؟ ایسے ہی جا رہے ہو یا سلام دعا ہے؟ انہوں نے عرض کی بندہ نواز سلام دعا تو کوئی نہیں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا احمد چنگا تا ہی رہے گا جدوں پہلے سلام دعا رکھ تے پھر حاضر ہو. انہوں نے عرض کی اچھا. یہ کہہ کر باقی باللہ چلے گئے اندر کمرے میں اجڑے میں. تو 15 دنوں کے بعد شیخ باہر نکلے. ان پر کفیت طاری رہتی تھی استغراق رہتا تھا. باہر جب 15 دنوں کے بعد نکلے باقی باللہ یوں کر کے کھڑے تھے. انہوں نے کہا شیخ احمد تم گئے نہیں؟ انہوں نے کہا سرکار جی اب تب ہی جائیں گے جب یہاں سے پہلے سلام دعا آپ کروائیں. جس کی سلام دعا ہوتی ہے نا ہوئے اس کی چال ہوتی ہے. اور چال کیا ہوتی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت یہ بریلی کے تاجدار یہ مجدد دین و ملت یہ مؤید ملت دایا یہ فراغ الرسول یہ عاشق مصطفیٰ یہ مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال خاص یہ جن کی آنکھوں میں صداقت صدیق اکبر ہے اور جن کی طبیعت عثمان غنی کی حیا والی ہے اور جن کا قلم عمر فاروق کی طرح عدالت رکھتا ہے اور جن کی تباہ کے اندر علی المرتضیٰ کی شجاعت کا کہ میں نے کہا بھی اللہ پاک کی طرف تم نے جانا ہے تو تمہیں دروازہ بتا دیتے ہیں اللہ تمہیں وہاں مل جائے گا. اعلیٰ حضرت چلے نا کہاں میری طرف دیکھنا. آپ کچھ باتیں ہوتی ہیں سننے کی کچھ ہوتی ہیں دیکھنے کی. ابھی ذرا دیکھتے رہو پھر خوب دیکھنے کا مزہ آئے گا. فرمایا اعلیٰ حضرت جب چلے نا تو اعلیٰ حضرت چلے. وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو پتا چلا کہ مولوی اشرف جا رہا دیوبند والا حج کرنے کے لیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک تار بھیجا بمبئی میں. آپ نے سیٹ سے فرمایا میں نے سنا یہ اشرو آ رہا ہے تو میری ٹکٹ فوری کراؤ. رستے میں یہ میرے نبی کے غلاموں کو بھٹکائے گا اور بتائے گا پہلے مکے جاؤ پھر مدینے میں جاؤ یا نہ جاؤ حج تو ہو جاتا ہے. تو جہاں جہاں یہ پہنچے گا وہاں کتا غوث پاک کا نبی پاک کے غلاموں کو مصطفیٰ کے قدموں میں جاتا ہے. یہ بات ہو گئی تو جو ہے اب ٹکٹ بھی ہو گیا. جدے سے اب سوار ہونے لگے تو جدے سے جب سوار ہونے لگے تو مولانا وہ جو اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں نا اب اس کو معلوم ہوا اشرف کو تو اس نے تو اپنا ٹکٹ کینسل کرا دیا.
اس نے کہا تو نہیں جائیں گے، یہ تو بریلی کا تاجدار آ رہا ہے۔ اچھا چلو چلو، اعلیٰ حضرت جب چل پڑے نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قاری صاحب جب اعلیٰ حضرت چلے نا تو آپ فرماتے ہیں اس کے تو ہے کسی نے بندے نے واپس آ کر پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ آپ کون گیا تھا حج کرنے؟ آپ نے فرمایا کس کو مبارک دینے آئے ہو حج کرنے کی؟ کون گیا تھا حج کرنے؟ کہا آپ وہاں سے تو آ رہے ہیں۔ اور فرمایا دیوانے اس کے تو حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری۔ اور یہ میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے اصل مراد کعبے کی زیارت کے مقابلے میں کہا ہے، یہ میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہوں۔ احمد رضا بریلوی نے اصل مراد حاضری کعبے کے درشن کے مقابلے میں کہا ہے، فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی ہمارا مقصود نہیں ہے، اس لیے تو کعبہ کیا ہے؟ فرمایا کعبے کا شرف بلند ہو مگر مصطفیٰ پاک کے قبائے پاک کے سامنے کعبے کی کیا حیثیت؟ کعبہ تو ضد ہے حسن صاحب۔ فرمایا اس کے تو حج بھی فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، حضر ہو سارے کی کوئی نہیں، یہ سید اللہ ان کا بھلا کرے، پھرنے والی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا ابھی چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بالخصوص یہ میرے دعوت اسلامی والے بھائی تو ہر جگہ کفل مدینہ لگا کر بیٹھ جاتی ہو، ذکر مدینہ کے وقت کفل مدینہ ذرا توڑو نہ کفل اور آؤ مل کر ذکر مدینہ کرے، کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، ایک آواز میں بولو کعبے کا نام تک نہ لیا، پھر بولو جو اعلیٰ حضرت کو امام مانتا ہے کہو کعبے کا نام تک نہ لیا، اجے بھی آواز کاٹتا ہے کعبے کا نام تک نہ لیا۔ اتنا مجموعہ اگر پنجاب میں ہوتا تو میں تکے ادھر کرتا، دانے ادھر کرتا، اتنی دیر میں بھی مشق رسول کا جام پلا کر گھر میں بیٹھا ہوں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، تیبائی پوچھا تھا جس نے ہم سے یہ لگی گاؤں ہے، پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے؟ جب ہم سے کسی نے پوچھا جاندے کہ چھو ہم کیوں مدینے جا رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دل، اے میری مرید تکو، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دل، جس کو ہم شاید تجلی پڑھتے ہیں، اے تجلی نہ ہو، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دل، رل کے بولو کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک دل، روشن انہی کے عکس سے، روشن انہی کے عکس سے، پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا، لو لاکھ والے جانتا ہوں عیسائی بھی سب تیرے جاتے ہیں، لو لاکھ والے عیسائی بھی سب تیرے گھر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے آدم و نو و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، حالانکہ میرا موضوع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہے، مگر میں اس لفظ پر میں نے بات کرنی شروع کر دی ہے کہ اللہ سرکار جب بولتے ہیں تو اللہ ہی بولتا ہے، سرکار جب بولتے ہیں تو مل کر بولو کون بولتا ہے؟ جو میرے کون بولتا ہے؟ اس پر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں مقصود یہ ہے آدم و نبو و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر، تخم کسے کہتے ہیں؟ بیج کو، تخم کرم، نبی جتنے بھی ہیں کہتے ہیں ان سب یہ جو بیج ہوتا ہے نا، بیج پتہ ہے یہ مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ ہے مہنگا، جس بیج سے فصل اچھی ہو اس بیج کی قیمت بھی بھاری ہوتی ہے، ایسا ہے کہ جس بیج سے فصل ہی اچھی نہ ہو وہ بیج بھاری ہوتا ہے، وہ تو پکے کا بھی نہیں ہوتا،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نبیوں کی سب کی قیمت ہے نا ذوات انبیاء کی، اور ان سب کا جو بھائی پن ہے نا وہ صرف اس لیے تھا کہ آگے پھل لگنے والا حضور کا تھا، فرمایا اس بیج کی ساری قیمت ذات مصطفیٰ سے تھی۔ اپنے کرم نے ساری کرامت سمر کی ہے۔ اور آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں رسول بندگی اچھا میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا ابھی، یہ سارے فرائض فروع اصل الرسول بندگی اس تاج بھر کی ہے۔ اور انہوں نے مجھے دیکھے یہ کہتے اعلیٰ حضرت ابھی اٹھنے کا ٹائم ہے میرا اور آپ کی توجہ کا ٹائم ہے۔ اعلیٰ حضرت باجر بریلوی جب یہ ہے نا یہ ساری نعتیں لکھتے جا رہے ہیں، اب اعلیٰ حضرت یہ اشعار لکھتے جا رہے ہیں، اشعار قلم کاغذ اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، لکھتے جا رہے ہیں اور اونٹ پر سوار ہیں اور مدینہ شریف آ جاتا ہے۔ وہی مدینہ جس میں ہمارے قبلہ حضور قبلہ قاری صاحب جہاں پر حاضر ہو کر آئے ہیں اور جہاں کا لنگر اور فیضان انہوں نے تقسیم فرمایا۔ انہیں مجھے اور آپ کو بار بار اس دیار کی حاضری عطا فرمائے، نہ صرف دیار کی بلکہ دیار والے سے بھی حاضری عطا فرمائے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اعلیٰ حضرت سیدی اونٹ پر سوار ہیں، اب وہ قافلے جایا کرتے تھے، اترنے لگے، اب پاؤں رکھنے لگے نیچے، اعلیٰ حضرت پاؤں گھما کر ٹانگ گھما کے نیچے اترنے لگے، اور نیچے ابھی اترے نہیں ہیں تو وہیں نعت تو لکھتے آ رہے تھے نا، ایک دم فرماتے ہیں اللہ اکبر، پیر یہ رکھ ہی نہیں رہے، اللہ اکبر، اپنا قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنا قدم، اللہ اکبر اپنا قدم اور یہ خاک پاک، حضرت یہاں ملائکہ کو وضع کرتی ہے، ملائکہ کو ارے احمد رضا تو جہاں پیر دھرنے لگا ہے، جہاں تو جبریل ماتھا ٹیکنے کے لیے بیٹھے ہیں، جہاں تو اسرائیل اور میکائیل سر پٹکنے کو بیٹھا ہے، تو یہاں اپنا پیر رکھنے لگا ہے، اور پھر کہنے لگے ہو کیا اس کے سوا چارہ، اس کے سوا چارہ، اترے زمین کو چوما، بوسہ دیتے دیتے جالیوں کے سامنے جا کھڑے، اب ہاتھ باندھے، ادھر جالیاں ہیں، ادھر کھڑے ہوئے، توجہ میری طرف رکھنا، ادھر جالیاں ہیں ادھر احمد رضا، تو وہیں فرمانے لگے، پورے مجمع کو دیکھا جو اور لوگ بھی ساتھ کھڑے تھے، پھر جالیوں کو دیکھا، پھر لوگوں کو دیکھا، پھر جالیوں کو دیکھا، پھر فرمانے لگے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو، معراج کا، اب یہاں علماء جھجک تشریف فرمائیں، میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں معراج کیا ہے؟ معراج کا سما اگر احمد رضا کو نظر آ گیا تو معلوم یہ ہوا جب یہ کھلی ہوئی ہوئے اور پردہ مصطفیٰ میں خدا نظر آتا ہے، یہ کھلی ہوئے معراج کا سما ہے، معراج کا پھر بولو مل کر معراج کا، پھر کہتے ہیں کہاں پہنچے ظاہرو، ظاہر کہتی ہے زیارت کرنے والے کو، فرمایا ہو زیارت کرنے والوں کہاں کھڑے ہو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاس، اونچی کرسی اسی پاک، اب آپ خود ہی سوچتے رہنا جا کر کرسی کے لیے اونچی، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اذان ہو گئی نماز کھڑی ہونے لگی ہے، پریشان ہو گئے کہ ہم تو کوئی اور کام کر رہے تھے، اب نماز کا وقت ہو گیا، کریں کیا؟ وہی کوفت تاری ہوئی اعلیٰ حضرت کے دل پر جو مولا علی کے دل پر ہوئی، بڑی ٹینشن ہوئی کہ اب اذان بھی ہے نماز بھی ہے، ادھر دشن اشعار بھی ہے اور جمال جانا بھی ہے، تو کریں کیا؟ اعلیٰ حضرت بہرحال جماعت میں کھڑے ہو گئے،
اب جماعت ہے، ادھر گنبد پاک ہے، اب منہ آگے کرنا ہے، اعلیٰ حضرت ٹینشن میں ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہیں ادنا حضرت سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ اعلیٰ حضرت ہے جو نائب غوث الورا ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے جو فیض یافتہ علی المرتضیٰ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے جو غلام محمد مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت اب اذان نماز، اب نماز ہو گئی، نماز پھر سلام، ادھر ہی جیب سے نکالا کاغذ، قلم نکالا، 3 تو لکھ چکے تھے نا، فرمایا اس شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے، اس شاہ کے روزہ، وہ جو روزے کے عاشق ہیں، یہ سجدے کو سوئے حرم جھکے، حاضر رہنا، آواز روک نہیں سکو گے آپ، اس شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے، پر اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ نیت کدھر کی، پر اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت ہونے پر اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ بریلی کے تاجدار ہیں، آپ تو بندہ دیہات گل کوئی اور ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ اکبر، پھر فارغ ہوئے، پھر جا کر روضہ پاک پہ کھڑے ہو گئے، دیکھا جتنے بھی تھے نا پان بیڑیوں والے نظر آئے اپنے علاقے کے، اوہو یہاں تو متقی تو دیوبند والے کم ہیں، اور یہاں تو سارے یہی گٹکے پان والے میری دلی کے اور میری بریلی کے ہیں، فوراً کہنے لگے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کری سے جواب دے سیدی مرشدی، باہر سے بھی آواز آئے، ہاتھ اوپر کرے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، مجرم بلائے آئے، دیکھ رہے ہیں آپ مجرم بلائے آئے ہیں، آواز بتاتی ہے مجرم بلائے آئے ہیں، بتاتی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر آگے فرماتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں، مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم بد ہیں، گناہگار ہیں، مانا نمازوں میں تقلیل ہے، مانا کہ روزوں میں بھی اس طرح کا معاملہ نہیں، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم، نزدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے۔ اللہ اکبر، اور اب جو آگے کلام فرما رہے ہیں سنے غور سے، پھر فرماتے ہیں یہ باتیں کہہ کر فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے، بہت سارا کلام بیچ میں سے میں شارٹ کر رہا ہوں چونکہ وہ ثقلین کا ذکر کرنا ہے، آخری کلام آپ کا اس میں آخری اشعار پیش کر رہا ہوں، پھر جب چلتے ہیں حضور کے روزے کی حاضری دیکھ کر تو فرماتے ہیں یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری آقا پیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے، یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے، اور جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں
بیٹھا ہو بندہ پھر بھی بدبخت ہے. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں. کیا مثال ہے. شکر ہے خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، یہ ہیں جن کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں. ان کے طور اتوار کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کی چال اور ڈھال کچھ ایسی ہوتی ہے. وہ تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب جانے جانا کا ذکر کرتے ہیں ان کا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. انہیں سمجھ بھی نہیں آتی وہ کس منزل پر پہنچ گئے. واللہ العظیم. چلو جلدی سے آئیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں، اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ کون فرماتا ہے؟ کل کے بولو کون فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. پہلی حدیث سنی تھی جب محبت ہو جائے تو جبریل سے کرواتا ہے، آسمان والوں سے کرواتا ہے اور زمین والوں سے بھی. دوسری حدیث نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. تو پھر میرے اس محبوب ولی سے دشمنی کرے پھر اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ اسے اعلان یا اللہ دشمنی تو تیرے نال نہیں کر رہا، وہ تو بندے نال کر رہا ہے. وہ تو اللہ کی اللہ تیرے نام کی تو رٹ لگاتا ہے. اس کا تو رونا ہی یہ ہے کہ ڈاکہ ڈاکہ نہ کر، اللہ اللہ کر. تو پھر بھی اس کی ٹانگیں توڑ رہا ہے. کہا نہیں، یار کی غلامی مقصود ہے. من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ کرتا. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. فرمایا اور پھر جب جس بندے کو میں اپنے قریب کرتا ہوں دو طریقے سے، ایک قرب فرائض اور ایک قرب نوافل، میں اسے قریب کر لیتا ہوں پھر میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنا محبوب. کیا بنا لیتا ہوں؟ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو کن تو سمع الذی یسمع بہ، میں بن جاتا ہوں کون جن سے وہ سب کے بولو میں بنتا ہوں کون جن سے وہ بندگان خدا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بھائی میری طاقت. وہ بھائی جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کس کی طاقت سے سن رہے ہو؟ تو پھر یہ ٹولہ جو جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس ٹولے کا کیا مقام ہوا؟ فرمایا یہ نہیں، طاقت تو سب کو میں نے ہی دی ہے، پر جو میرا محبوب بنتا ہے اس کی طاقت کوئی اور شے ہے. پھر بظاہر کان اس کے ہوتے ہیں، سننے والا میں خود رحمان ہوتا ہوں. میں بن جاتا ہوں کون جن سے وہ فبصر الذی یبصر، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ وید التی یبطش بہا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ ورجل التی یمشی بہا، میں پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ وَإِن سَأَلَتْ فَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اور پھر اگر وہ مجھ سے مانگے پھر وہ مجھ سے یہی تو سبب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے پاس اور طاقت کہتی ہے میرے پاس اولاد کوئی نہیں. آپ دعا مانگتے ہیں اس کو بیٹا ایک دے دے، کہا کوئی نہیں. کہا دو دے دے، کہا اس کے نصیب میں کوئی نہیں. کہا تین دے دے، کہا نصیب میں نہیں. کہا چار دے دے، کہا نصیب میں کوئی نہیں. کہا پانچ دے دے، کہا اس کے نصیب میں کوئی نہیں. کہا چھ دے دے، کہا اس کے نصیب میں کوئی نہیں. کہا تو سات دے دے. آواز نہیں عبد القادر بس کر جا، جتنے تم نے کہہ دیے اتنے تو دے دیے. انسان لوتی ینہو نون تقید سکریلا کر میں اسے ضرور دیتا ہوں. یہ میری مرضی، روکے کوئی روکنے والا بندی شندی میں دیتا ہوں. لاوتی ینہو میں دیتا ہوں اور ضرور دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر پھر وہ مجھ سے یہ کہے کہ یا اللہ پناہ دے کسی شہر سے اپنی، تو میں پھر اسے پناہ بھی دیتا ہوں. جس کے لیے پناہ مانگے اسے بھی پناہ دوں. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. باب مسجد محلہ بغداد کا ہے.
قبرستان ہے، ایک مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر شہنشاہ بغداد کے قدموں میں آتے، اب بابا جی مہربانی کرو نہ کر کے ابھی مردے کے چیخنے کی آوازیں پہ آن دیا، ہمارا مرید تھا وہ کہا نہیں، تو ہماری تقریر سنی تھی، کہا نہیں، ہم سے آج ملایا تھا، کہا نہیں، کہا ہمارا نام، بولے وہ جانتا تو ہوگا آپ کو، اچھا ہمیں ایک مرتبہ دیکھا تھا، دور سے ہی دیکھا، ہمیں دیکھا تھا، آپ کو رکھتے پھرتے ہو، ہاتھ ملاؤ ہاتھ ملاؤ ہاتھ ملاؤ، جس دل میں چیز کو رہے تو کہاں ملا ہو جاتا ہے، کہا ہم کو دیکھا تھا کہ کوئی نہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا دیکھا ہے یا نہیں، لیکن رہتا ادھر ہی تھا، آنکھیں نیچے کر کے سر جھکا آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر کے بعد جلال و حیبت سے سر اٹھایا، ہاں ہاں ہم نے بات کی ہے، ملائکہ کا ٹولہ ابھی ہمارے پاس آیا تھا، انہوں نے کہا ہے انہو رعا وجہ کا، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، بات سنب زنہ، اور آپ کے ساتھ عقیدت بھی اچھی رکھتا تھا، وان اللہ تعالی رحمہ، تیرے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے رب نے اس کو بخش دیا، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددي النفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه كما قال رواه البخاري ومسلم، بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا مجھے کوئی کسی چیز کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، میں اللہ ہوں، اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، ہر کام جو میں کرنا چاہتا ہوں کر لیتا ہوں، ترددی مگر ہوتا ہے ایک مقام، جب ہم کہتے ہیں فرشتہ جا، بابے عبد القادر اللہ ویلا آخری، پیر میرے علی کا وقت آخری ہے، قلندر لال شہباز کا وقت آخری ہے، مولانا شاہ محمد رانی صدیقی کا وقت آخری ہے، جا، جب وہ جاتا ہے نا اور روح قبض کرنے کے لیے ترددی، اب ہمیں بھی تردد ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس ویلے میں نے بھی تردد، اور تردد کس چیز کا ہوتا ہے کہ وقت بھی برابر ہے، موت بھی دینی، اگر اس نے موت کو قبول نہ کیا تو آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا دے، دیدہ کھول کو کیا ہے نظر کیا دیکھے گا، معمولی بات نہیں ہے مقام ولی کو سمجھنا، پھر غوث الثقلین کا مقام تو 70 کروڑ اولیاء سے اوپر کا ہے، فرمایا پھر تردد ہوتا ہے، اور ایک دوسری حدیث شریف میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس تردد کو دور اس طرح فرماتا ہے جب وہ بندہ ولی کامل کی بندہ مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ پھر پوری جنت اس کے سامنے ہوتی، رحمت للعالمین بھی سامنے ہوتے، صدیق و عمر و عثمان و علی بھی ساتھ ہوتے، اور سارے پھر وہ فقیر کہتا ہے مینو اتنے لے جاؤ لے جاؤ، وہ فرشتے کہتے ہیں اسی لیے دعائیں ہیں، آپ اجازت دو، آپ اجازت دو نا، کیا آپ کی اجازت ہو، رانتیتم مردیا، یہ راضی ہوتا ہے، رب اس کی رضا پر مہر لگاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کے جب وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من عباد اللہ تعالی لاناسا ما هم انبیاء ولا شهداء یغبطهم الانبیاء والشهداء بمکانهم من اللہ یوم القیامہ قالوا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تخبرنا یا رسول اللہ من هم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هم قوم خاطوا بروح اللہ على غير أرحام ولا أموال يتعاطونها إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خوف النار ولا يحزنون إذا حزن النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم. 1
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ایک دن بڑی موج میں اور یا کی شان بیان کرنا شروع کر دی. آپ نے فرمایا بندے ایسے بھی ہیں جو نبی بھی نہیں ہے, شہید بھی نہیں ہے, نبی بھی شہید بھی نبی بھی شہید بھی, مگر نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے. نبی بھی نہیں, شہید بھی, نبی اور شہید رشک بھی ان پر یوم القیامت, قیامت کے دن بے مقام من اللہ, اللہ کے نزدیک جو ان کا مرتبہ ہو. ان وجوہہم لنور, ان کے چہروں سے نور چھن چھن کر نکلے گا. وانہم لعلی نور, وہ نور کے منابر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جب سارے ڈریں گے وہ ڈریں گے نہیں, جب خوفزدہ بندے ہوں گے انہیں خوف کوئی نہیں ہوگا. پھر حضور نے یہ کہہ کر تو یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی درود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر سلام ہو, آپ کی اہل بیت پر, آپ کے صحابہ پر سلام ہو. اور حضور غوث الثقلین کی برگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں. حضور غوث الثقلین کے سوا تمام اولیاء کاملین ان پر بھی سلامی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم سمجھنے لگے ہیں اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے. یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میری طبیعت بہت متغیر ہے اور میرا دل تھا صرف ایک گھنٹہ خطاب کرنے کا, لیکن یہاں آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے مستانہ غوث الورا کے لیے کوئی طبیعت کو خود ہی بہتر کرنے کی کوشش. میرے کلیجے سے ٹکڑوں کو کوئی طرح غوث الثقلین سلیکٹڈ غوث الثقلین. کون سے؟ میں رات کو اپنے دوستوں پہ گفتگو کر رہا تھا, پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی جہاں رات کو بیان تھا, وہاں پہ میں نے عرض کیا کہ یہ مقامات وظیفوں سے نہیں ملتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مقامات وظیفوں سے دب کے بولو, وظیفوں سے ایک آواز میں بولو, وظیفے سبب ہیں بالکل ہے, مگر مقامات غوثیت کے وظیفوں سے نہیں ملتے. جسے رب غوث الثقلین بنائے وہ ماں کے پیٹ سے غوث الثقلین بن کے آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے اکتساب علم بھی کیا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم علمان. نبی پاک کے خادم جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علم ہے دو, ایک ہے علم ثابت علی اللسان جو زبان کے اوپر جاری ہے, ایک ہے علم ثابت فی القلب جو دل کے اندر موجود ہے. یہ وہ غوث الثقلین ہیں جنہیں رب نے زبان پہ بھی علم ثابت عطا فرمایا, دل پہ بھی علم ثابت عطا رضوی سے لگتے ہو. واللہ العظیم زمانہ حسن بصری میں شہنشاہ بغداد کا تذکرہ, زمانہ حبیب اجمی میں شہنشاہ بغداد کا تبصرہ, زمانہ جنید بغدادی میں شہنشاہ بغداد کا تبصرہ, زمانہ ابو بکر شبلی میں شہنشاہ بغداد کا تبصرہ. ماں کے پیٹ میں ہے تو مصطفیٰ کریم کی مجلس میں شہنشاہ بغداد کا تذکرہ, علی المرتضیٰ کی مجلس میں شہنشاہ بغداد کا تذکرہ. واللہ العظیم, اور جس دن آپ کا جنم ہوا تو نبی رحمت خلفائے اربعہ اور ائمہ اہل بیت کے ساتھ آ کر حضرت سید ابو صالح مرسا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو کر انہیں مبارک دیتے ہیں. ابو صالح مبارک ہو جو رب کا اور میرا معبود تھا وہ رب نے تجھے عطا کر دیا. اب زمانے میں اس بچے نے آنکھ کھول دی ہے جو رب کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے. ایک آواز سے بولے رب کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے, رب کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے. پتر تیرا بھی ہے, پتر میرا بھی ہے. خدائے بزرگوں برتر کی عزت کی قسم لگا کر کہتا ہوں میں, یہ سارے سلسلوں کی میں نے پہلے شانے بیان کی. میں نے حضور خواجہ کے لیے میرے لیے شاہ صاحب کا نام لیا, میں نے جلندر صاحب کا نام لیا, میں نے عبداللہ شاہ غازی و صحابی کا نام لیا, میں نے شاہ نظامالدین اولیاء کا نام لیا, میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیا, میں نے حضرت مجدد رفسانی کا نام لیا اور اسی گفتگو میں لیا. آپ سب نے سماعت فرمایا, پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں وحدہ لا شریک لہ کی کہ پوری کائنات کے وہ سارے اولیاء جن میں سے کچھ کا نام میں نے لیا اور باقیوں کا لے سکتا ہی نہیں ہوں,
وقت کے دامن میں وسعت ہی نہیں ہے. وہ سارے مل کر جس کے دروازے پر چوکھٹ پر یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے مصطفیٰ کریم کی امت میں تبا تابعین کے بعد اگر وہ چوکھٹ ہے تو فقط وہ سکل ہے. یہ مقام آپ کا سلیکٹڈ ہے، یہ مقام آپ کا کیا ہے؟ پھر بولے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں بدبخت ہے جس نے آپ کے سامنے ایسے ایسے کیا، اور خوش نصیب ہے جس نے آپ کے سامنے ایسے کیا. اور یہ آپ کی اپنی قول ہے. آپ فرماتے ہیں انلبازی انلباز اشهد كل شيء انلبازی اشهد كل شيء فمن ذا في الرجال ہوتی مثالی. آپ فرماتے ہیں میں باز ہوں، باقی سارے ولی چڑیاں ہیں، اگر کوئی میری طرح کا ہے تو میرے سامنے آئے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شکر میں کہا انہوں نے شرابے تو عید میں مست ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا. کچھ لوگوں نے یہ کہا، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے نادان، انہیں خبر ہی نہیں ہے شکر ہوتا کیا ہے، صاحب ہوتا کیا. جو یہ پیچھتے ہیں کہ یہ مقام شکر میں کہا ہے، واللہ اگر یہ نشے میں تھے تو عید کی شراب کے نشے میں اگر بغداد کا والی تھا تو پھر اجمیر میں حضرت معین الدین چشتی کو کیا ہو گیا تھا، جنہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے سر پر اور معین الدین کے ماتھے پر بھی میری کو بھی شکر کی بات سمجھ میں نہیں تھی. واللہ العظیم نہیں. آپ نے جب یہ جملہ فرمایا قدمی حفظی اللہ رحمت کل ولی اللہ، اور یا کی گردنیں جھک گئی. اعلیٰ حضرت واضح بریلوی فرماتے ہیں گردنیں جھک گئی، گردنیں آنکھیں بچھ گئی، گردنیں کلام بڑا اٹھا جائے اور سمجھ گئے ہو تو کم سدھا ہو جانا. گردنیں آنکھیں دل لوٹ گئے، گردنیں یہاں کی لکڑ کے بیٹھے گا توڑ دی جائے گی اس کی گردن. یہ محبوب ثقلین کی بات کر عتی فرماتے ہیں میں اندروں گیا نا بابے نے میرے نام حضور گوشت باہر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، وہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے، باواں ٹوٹی، پیر ٹوٹے ہوئے انج پہ ہے. میں حضور گوشت سے کلین کے قدم کو میں نے چھوما. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابدال ہے. آپ نے کیا فرمایا کون ہے؟ میرا عرض کی تھی حضور ابدال دی یہ حالت، اس کو کس نے ایسی حالت؟ آپ نے فرمایا میں نے. اگر ٹنگا تجھ نے توڑا؟ میں نے توڑی. آج میں نے توڑے. حضور یہ کہ وہ ابدال ہے، بے ادب ہے، بے ادب ہے. تین تھے میرے روزے کے اجرے کے اوپر سے گزرنے لگے. ایک ادھر ہو گیا، دوسرا ادھر ہو گیا. ایک نے کہا سلطان الاولیاء کا گھر ہے، پھر گیا اوپر سے نہ گزرو. دوسرا دوسری طرف پھر گیا. اس نے کہا ہوتا ہوگا سلطان الاولیاء، ہم خود ولی ہیں. آپ نے فرمایا ایسے اشارہ کیا، نیچے گرایا، بازو بھی توڑے، ٹانگیں بھی توڑی. جب ادب سیکھ لے گا تو پھر اس کو ولایت نہیں کرنا. بولو گردنیں جھک گئی، گردنیں جھک گئی. کوئی اور ہے نہیں جس کے سامنے گردنیں یوں جھکی ہو. اپنے اپنے سلسلے میں سب کے آگے جھکی ہیں. چشتی ہیں سب کی خواجہ کی برگاہ میں جھکی نہیں جھکی. نقشبندی ہیں سب کی مجدد کی برگاہ میں جھکی. سورمندی ہیں سب کی شہاب الدین کی بارگاہ میں جھکی. او پر نقشبندیوں، چشتیوں، سوروردیوں، کس کی بارگاہ میں معین جھکے، کس کی بارگاہ میں شہاب الدین جھکے، کس کی بارگاہ میں مجدد الافسانی جھکے. ارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا ہو اجمال چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر. ارے کون سی قسط ہے جہاں بچہ نہیں جانا. اور آپ نے
پہلے ڈکشنری میں قسط کا معنی پڑھنا، پھر پتہ لگے گا غوث اعظم ہے کیا. کون سی قسط ہے؟ قسط کسے کہتے ہیں؟ بندگان خدا بنجر زمین کو کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ ساری بنجر زمینیں تھی. حسن کے بیٹے، حسین کے بیٹے، مرتضیٰ کے نور نظر، مصطفیٰ کے جانشین، تیرا باجر برسا ہے تو اجمیر اجمیر ہو گئی اور شہابت دی آپ فرماتے ہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے، اور کون سی نہر، اور کون سی نہر سے باج نہیں لیتا ہے درے تیرا. گردنیں گردنیں جھک گئی اور آنکھیں بچھ گئی دل لوٹ گئے گردنیں جھک گئی آنکھیں بچھ گئی دل لوٹے ہوئے. کشف ساک کشف ساک آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. آپ سبحان اللہ کیا، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ نہیں سبحان اللہ کروائی. جنت سمجھ ہی پہنچے ہوئے ہو، میں تمہیں بوٹیاں کا چکر نہیں دینا. بالکل نہیں، گل سمجھ نہیں آئے گی تو بولنا نہیں کچھ، جی آوے تو چپ نہیں رہنا. سنو کشوے صاحب یہ نہیں سمجھاواں گا تو سبحان اللہ پھر اس کو پہلے نہیں آ رہا. کشوے صاحب یہ اس کنارے سے لے کر دل تک بیٹھے ہوں گے علماء، انہوں نے پوچھو کہ یہ کشوے صاحب کا دیہڑا کیڑا ہے؟ سمجھ آمدی بھی ہے؟ ایک قیامت والا دن ہوگا. کون سا؟ بڑا چیز ہے بابا جی صاحب. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دن جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھ جائے گا. پنڈلی سے ترجمہ پنڈلی کی ہے کپڑا، پھر بولو کپڑا، ساتھ سے جب کپڑا تو قیامت کا دن ہوگا، لوگ گر جائیں گے، کپڑا ہٹ جائے گا، لوگ گر جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گردنیں جھک گئی، اے آنکھیں پچھی دل لوٹ گئے. کشف ساک آج کہوں، وہ تو قیامت کا دن ہے جب لوٹ گریں گے، گردنیں جھکیں گی، آنکھیں پچیں گی، دل لوٹ ہوں گے. وہ تو قیامت کا دن ہے جب یہ حالت ہوگی. وہ سونے عبد القادر قیامت کے دن تو کپڑا ہٹے گا نا تو لوگ تب پنڈلی سے کپڑا ہٹے گا تو لوگ گریں گے. یہاں تیرا قدم ننگا ہوا ہے تو ولیوں نے گردنے اور پلے کا آپ کیس نہیں ہے کوئی نہیں، اس میں بھی ایک راز ہے. پلے کا آپ کے کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے پلے کا کوئی نہیں. خدا کی قسم کا خاص وجہ ہے، اور وہ خاص وجہ یہ ہے کہ جتنا قریب کا رشتہ رسول پاک کے ساتھ حضور غوث الثقلین کا ہے روئے زمین میں کسی ہو. آپ کی اباء و اجداد کی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہاں بھی کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی پردہ ہٹایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آواز آئے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابل قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. اور کل بھی جتنے تھے یہ اشعار آج بھی پڑھوں گا صرف علماء کے لیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں
سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ قاری صاحب آپ کی توجہ خصوصی نبوی میں نبوی اور یہ نرخان حضرات اس لیے لگی پتہ کے بلا ہے پر یہ خط کلام ہے معنی نہیں سننا بڑا آپ فرماتے ہیں نبوی می برس رہا ہے بارش نبوی می الوی فصل نبوی بولے نبوی نبوی الوی فصل بطولی گلشن نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا بولو حسنی پھول حسینی ہے مہکنا نبوی او وہ عبد القادر جیلانی میرے آقا و مولا مصطفیٰ کریم کے ابر برس رہا ہے اور علی المرتضیٰ کی فصل لہلہا رہی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا گلشن لہلہا رہا ہے ارے نبوی بارش پا کر جو علی کی فصل پکی اور فاطمہ کا گلشن ہرا بھرا ہوا اب اس میں تو حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا ایک آواز ہے حسنی پھول روشنی پیدا ہوا حسنی پھول پھر پڑے حسنی پھول نبوی دل آگے چل رہے ہیں نبوی دل نبوی پھر بولے نبوی علوی برج نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا حسنی چاند حسینی نبوی خور نبوی خور خوشی نبوی خور علوی کوہ حضرت کا انداز دیکھیں نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن حسنی لال حسینی ہے تجلا حسنی لال حسینی ہے تجلا بولے بولے حسنی لال حسنی لال حسینی ہے تجلا بولے بولے حسنی لال حسینی ہے تجلا ورفعنا لک ذکرک سایہ تجھ پر ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر
لکھتے ہیں مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، بولے بولے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. تجھ سے ڈر آقا، تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ، سگ سے نسبت مجھ کو، تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی غلامی کا ہے ڈورا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے، تک میرے گلے میرے پٹا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ، بولے بولے ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ تیرا، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، ابلیس ابلیس، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا، اے نظام گور میں پل پہ سرے حشر کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محلہ، دھوپ معاشر کی کڑی وہ جان سوز قیامت ہے، مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ، ارے تجھ سے اور دیر کے اقتاب سے نسبت کیسی، خود بے خود کون ہے خادم تیرا چیلا، خود بے خود کون ہے خادم تیرا چیلا، سارے اقتاب جہاں کرتے کعبہ کا تباہ، سارے اقتاب جہاں کرتے کعبہ کا تباہ، کعبہ کرتا ہے طواف در والا، بولے بولے کعبہ کرتا ہے طواف در والا، اور پروانے ہیں کہ جو ہوتے کعبے بے نثار، شمع کے تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ، سلیکشن ہے، یہ کیا ہے؟ سلیکشن، حضور وہ سے سکلین، حضور وہ سے سمدانی کی اس طرز کا کوئی اور ہو نہ سکا، چونکہ کسی اور میں اس طرح حسن و حسین کا خون موجود نہیں، آپ خود فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، حضرت محمد محدث اللہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ خود یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ علی بن حدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور غوث ثقلین سے کہ آپ کو جو یہ جو محبوبیت درجہ دیا گیا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ 12 سال جو آپ نے چلا کٹ ہے، بھوکے رہے ہیں اور برج اجمی میں رہے ہیں، یہ اس کی تاثیر ہے. آپ نے فرمایا واللہ میں نے اپنے رب سے اطلام کیا ہے اور اپنے رب سے پوچھا ہے کہ یہ کس وجہ سے مجھے مقام محبوبیت سے نوازا گیا. مجھے جواب دیا گیا عبد القادر تیری رگوں میں حسن کا اور حسین کا خون دوڑ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے تجھے محبوبیت عطا فرمائی.
صلی کوئی اور اس طرز کا ہوا نہیں واللہ کہ جس کی مجلس میں جو تقریر کرے آپ دیکھو نا یہاں اگر کراچی کے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہیں گے ذرا حضرت کیسے صاحب علم ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے علماء اور مفتیان بیٹھ کر ان کی گفتگو سنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا اس زمین کے اوپر غوث ثقلین کے سوا کوئی اور ہوا ہے کہ جو خطبہ پڑھے تو 1.25 لاکھ نبی بیٹھ کے وہ خطبے سن؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبی رسول پیغمبر جس کے خطبے میں بیٹھ کے خطبہ سنے، حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے. وہ تیری باز کی محفل ہے جاگو، تیری باز کی وہ محفل ہے کہ انبیاء آ کر سنتے ہیں، خود رحمت للعالمین آ کر سنتے ہیں، اور پھر تو سارے ہی آ کے سنتے ہیں. ابتدا میں جب آپ نے گفتگو شروع کی، خدا کی قسم علی بن حیاتی فرماتے ہیں ایسے تقریر کرتے کرتے ہوا میں چلے جاتے، ہوا سے واپس لوٹ کے آتے. علی بن حیاتی کہتے ہیں میں نے استفسار کیا کہ کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا خضر گزر رہا تھا، میں نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا. کدھر جا رہے ہو؟ عبد القادر کی تقریر سنو گے پھر یہاں سے. سبحان اللہ. اور مرتبہ وہ سجد یہ ہے آپ کا کہ ایک مرتبہ حجرہ اقدس میں جلوہ گر ہے، حضرت خضر علیہ السلام بیس بدل کے آتے ہیں صرف عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو آزمانے کے لیے کہ یہ مجھے پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں. جب خضر قریب آئے آپ نے ہاتھ ملایا، بولا بیٹھو بھائی. جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو میرے اسرار میں میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. ہر کام خضر اور کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا خضر تو نے موسیٰ سے کہا تھا نبی کا بیٹا عبد القادر تجھ سے کہتا ہے تو موسیٰ تجھے نہیں سمجھ سکے تو ہو سے یہ شہنشاہ بغداد کا حال ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. واللہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پیش نظر شریعت ملحوظ خاطر نہ ہوتی تو میں وہ گفتگو کرتا جس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے. کم تو باقی سارے آپ نے کر دیتے سن. رہ کہڑا گیا مردے نہیں چاہے بچوں. سبحان اللہ. سیوتی فرماتے ہیں وہ عیسائی اور ایک مسلمان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ اس پاکن جی کو لنگ گئے. آپ نے فرمایا لڑیا نہ کرو. اس کے جی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ افضل ہے، سرکار ہمارے نہیں افضل. آپ نے فرمایا ادھر آؤ بھائی کیوں لڑتے ہیں؟ اس نے کہا صاحب ہمارے نبی افضل ہیں. آپ نے کہا تو ٹھیک ہے کہتے رہو پر یہ بتاؤ کس طرح افضل کرتے؟ اس نے کہا ہمارے نبی تو زندہ کرتے تھے مردوں کو. آپ نے فرمایا انی لست بنبی نبی نہیں، جوش میں آیا. یہ اصلی خون ہے، پھڑکتا ہے واللہ الذین سے پھڑکتا ہے. جب جوش مارا نا خون علی نے، آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں رسول پاک کا ادنا غلام ہوں. دس ہوئے کہ جانا ہے؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا اگر میں زندہ کر دوں. سبحان اللہ. بھائی وہ تو عیسیٰ تھے نبی زندہ کرتے تھے، کہا کہ میں زندہ کر دوں. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا قبرستان میں لے جاتے جیڑی قبر تم آکھے وہ دیکھو پھٹی پرانی قبر چلا گیا، آپ کھلو گئے. آپ نے فرمایا اگر میں یہ زندہ کر دوں تو تم پھر لاؤ گے ایمان میرے نبی پر؟ اس نے کہا بالکل لاؤں گا. فتوجہ شہنشاہ بغداد نے توجہ کی قبر کی طرف پھر ہٹ گئے، پھر اس سے فرمانے لگے ہاں کیا کہتے تھے عیسیٰ زندہ کرتے وقت؟ اس نے کہا قال رجل، اللہ بولا. اس نے کہا عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ. ثم توجہ عبد القادر الى القوم فقال قم باذنی. سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد متوجہ ہوئے قبر کی طرف اور فرمایا اٹھو میرے حکمران. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا اس سے پہلے آپ نے فرمایا ان صاحبہ هذا القبر مغنيا ان اردت ان احييه مغنيا فانا مجيب لك
جس قبر پر تو مجھے لایا ہے 200 سال یہ پرانی ہے، یہ ڈھوم مراسی کی قبر ہے، یہ بجاتا رہتا تھا زندگی میں، اگر کہے تو آج بھی بجاتا ہی اٹھاؤں سے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اسی طرح اٹھا دیجیے۔ جب حضرت نے توجہ فرمائی تو آپ کی توجہ ایک بات کے ہوتے ہی توجہ ہونے کی دیر تھی کہ بس بند نہیں کرنا، آن رہنے دے، کہیں سے ہے بات سے علماء آن رہے گا، تو توجہ فرمائی جب آپ نے تو وہ اٹھا بین بجاتے ہوئے۔ اب میں آپ سے بڑی باریک بات کرنے والا ہوں، اپنے دلوں کو حاضر کر لینا، دماغوں کو حاضر کر لینا، اتنی باریک بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سنیں، جس ٹائم وہ اٹھا بین بجا رہا تھا مسلمان نہیں تھا وہ۔ اللہ اکبر۔ بھائی جی توجہ ہے آپ کی؟ مسلمان پھر بولو مسلمان بین بجاتے ہوئے اٹھا۔ نظر رجل الیہ، اس بندے نے جو لڑتا تھا جب یہ دیکھا اسلم علی یدہ، سبحان اللہ۔ عبد القادر حضور غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ آپ نے کہا ٹھہر، تجھے اس مسلمان کرتا ہوں، پہلے اس کو تو کلمہ پڑھانے دے جس کو 200 سال کے بعد باہر نکالا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کراچی میں اس مسجد میں میری بات سننے والوں، ایک فقیر جمال الدین علی المرتضیٰ کا بیٹا ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک سوال کرتا ہے، جواب دیجیے مجھے کہ کیا عبد القادر کے وہ مرید تھے؟ وہ کراچی مرید تھا؟ 200 سال کے بعد اگر کافر کو قبر سے نکال کے عبد القادر کلمہ پڑھا سکتا ہے تو پھر اپنے مرید کو بغیر ایمان کے مرنے بھی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ وعدنی، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے عبد القادر تیرا مرید مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کی۔ اسلام دونوں نے لے آیا، وہ تم بھی لایا یہ بھی لائے۔ قدرتیں یہ ہے محبوب پاک کی اور غوث الثقلین کی، کیوں نہ ہو کہ ان کی رگوں میں حسنی اور حسینی خون ہے، ان کا محب اللہ کی قسم، ان کا محب اس کا بیڑا پار ہے اور ان کے دشمن کا بیڑا غرق ہے۔ بغداد میں جب آپ پہلے داخل ہوئے، بغداد میں داخل ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا کسی کا طوطی بولنے لگے نا تو ہم بڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کے حسدین بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کلو ذی نعمت حسد، جسے نعمت دی گئی اسے حسد کیا گیا، جس کو نعمت دی گئی اسے حسد کیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ بھی بہت لوگ کرتے ہوں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو اور معصوم کرے۔ بڑی عظیمانہ جملہ کہا ہے میں نے، اللہ آپ کو اور محسوس کرے، یعنی جتنے آپ محسوس ہوتے چلے جائیں گے پتہ لگے گا ایک کملی پہاڑی کہاں ہوتی ہے جتنی سجدی چل رہی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ شہنشاہ بغداد جب بغداد میں تشریف لے گئے، آپ کی عمر 16-17 سال کی تھی، 17 سال کی یا 18 کی، جس ٹائم آپ اپنے دوستوں کا بنا چکے تھے۔ اس کلیل سی عمر کے اندر آپ کے احباب کا حلقہ ذکر فکر مراقبے فرش کے لوگوں کے سینے پھٹے، اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے کا نام ہے ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، یہ محدث ابن جوزی۔ اگر حضور غوث پاک کی توجہ نہ ہوتی اس شخص کا آخری وقت ایمان جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جی اللہ کی قسم ہے ساری زندگی حدیث پڑھتا پڑھا ہے، ایمان جان لگا سی۔ ایک کسی یار کی یاری کم آ گئی، انہوں نے کہا چل میں تین اپنے آقا کو لے جاؤں، حضور غوث پاک توجہ نہ کرتے کافر ہو کر مرنے چلا تھا، اس نگاہ شیخ کی کہ آخری وقت میں ایمان بچ گیا۔ اور میں ان کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، وہ لمبا چوڑا ہے، جس نے موبائل سے انہوں نے کپڑے پھاڑے، شہنشاہ بغداد نے جب توجہ کی، وہ مقصود نہیں ہے، میں جو بیان کرنے لگا ہوں وہی سن لیں، اور اس کے بعد اجازت لوں گا آپ سے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں جس ٹائم آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ سخت معصوم ہوئے، اور حسد کنہوں نے کیا؟ خشک ملاؤں نے۔ کنہوں نے؟ خشک ملا، سمجھے ان کا ہوتا ہے جس کا کسی درویش سے کنیکشن نہ ہو، کسی سلسلے سے جس کی کوئی وابستگی نہ ہو، کسی میرے علی کا نہ ہو، کسی عبداللہ شاہ صحابی یا غازی کا اس پر دستے شفقت نہ ہو، اسے خشک ملا کہتے ہیں۔
500 علماء. کتنے حضور؟ 500. سب نے بیک وقت ایسا چولی چپ, پتہ نہیں چولی چپ تو سمجھے پنجابی دلا, چولی چپ, ٹی سی ماسٹر, یہ بادشاہوں کے جتنے بھی مولوی ہوتے ہیں نا یہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. بادشاہ یہ آتا ہے کوئی نذرانے لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے. تو جو بغداد کا تھا نا سلطان, اس کے ارد گرد وہ چولی چپ علماء تھے. اور جس ٹائم شہنشاہ بغداد نے فیضان کی پٹاری کھولی نا, اس وقت انہوں نے کہا یہ جنت چھا گیا. اس لیے تو بغداد کے پتھروں کو بھی اللہ اللہ کرنے سے کہا. اور یہ آپ کا حال تھا جنگل میں. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے نا, اس مرتبے سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں, جنگل میں جا رہے تھے, ایک چور آیا نا حضرت کے پیچھے سے, اس نے جس طرح آپ نے یہ پہن رکھا ہے نا یہ جبہ مبارک, حضرت غوث الثقلین کے جبے کو اس نے پیچھے سے ہاتھ رکھا. کوئی ملنگ جا آدمی ہے, ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, پورے وجود سے آواز آئی اللہ اللہ اللہ. آپ نے پلٹ کے ایسے دیکھا پیچھے, آپ نے کہا بھیا تو انسان ہے, اگر عبد القادر چاہے نا تو یہ پہاڑ بھی ذکر خدا بجاہت کرنا شروع کر. تو آپ کا وہ توجہ جس طرح لوگوں پر ہوئی, لوگوں کے اب خود سوچ لو اتنے 100 سال گزر گئے ہوں انہوں کا ذکر اتنی مستی پہ چڑھا, اس کی محفل میں ہوتے تو عالم کیا ہو. جس کے نام میں یہ گرنتھ ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بغداد میں اللہ گلہ ہوا بڑا. ان علماء نے کہا جی یہ لڑکا ہے, اس نے پتہ نہیں سند بھی پورے طریقے سے کسی مدرسے سے لی ہے نہیں لی, فتوے بھی جاری کرتا ہے, فلان ہے فلان ہے, لہذا بغداد سے نکالو. اچھا اس نے کہا یار کیا کر دے ہو, علماء نے کہا کیا کر دے ہو یار, کوئی اپنا کام کری جاؤ تو کیوں وکیل نے متھا لگا. انہوں نے کہا نہیں جی وکیل کب ہے یہ تو بندے بیٹھے بس 5 20 50 100 ان کے ماننے والے اللہ گلہ انہوں نے کیا ہوا ہے, نکالو ان کو بغداد سے. اس نے کہا یار بغداد سے تو میں نکالوں, کیسے نکالوں, کوئی ریزن تو لاؤ, کوئی غلطی تو نکالو. غلطی تو گل بڑی مزیدار میں انہوں نے کہا کوئی غلطی تو نکالو. انہوں نے کہا سرکار آپ بلاؤ نا دربار میں, رہی غلطی نکالنی تو وہ ہمارا کام ہے, ہم سمجھ لگی ہے ساڈا کم نہیں ہے. اصل کٹ لینا بلاؤ. شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جس ٹائم الچی حاضر ہوا نا بادشاہ کا, آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں نہیں جائیں, ہمارا کیا کام ہے, نہیں جائیں گے. اور میرے آقا شاہ نظام الدین محبوب الہ ابھی یہی طرز دلی میں بادشاہ نے کہا تھا آؤ, آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا میں آتا ہوں. آپ نے فرمایا امیر حضرت سن, جا کے بادشاہ کو کہہ دے میری درگاہ کے 2 دروازے ہیں, تو ادھر سے آیا تو میں ادھر سے نکل کے اپنے فرید کی قبر پہ پہنچ جاؤں گا. فقیر ایسے ہوتے ہیں, فقیر وہ یارو ان کی ٹھوکر پر ہوتی ہے ساری دنیا. اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, قرآن شریف کی قسم, ان کی ٹھوکر پر دنیا ہوتی ہے. یہ ٹھوکر مار دے تو 70 روپے لول دانے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے ہم. وہ آپ کے حکام 2-3 تھے آگے ہوئے, انہوں نے کہا حضور آپ اپنے لیے نہ جائیں, آجزوں کے لیے جائیں. ہم ادبن آپ سے کہتے نہیں ہیں, سنتے بہت کچھ ہے, ادب ہے مرضے خاطر آپ سے ہم عرض نہیں کرتے, گلاں بڑیاں ہوندیاں پیاں شہر. آپ نے کہا پھر, انہوں نے کہا حضور آپ جائیں, ہم اس لیے نہیں آپ کو بھیجنا چاہتے وہاں کہ بادشاہ کا مال, ہمیں پتہ ہے جہاں قدم رکھیں گے وہاں رحمت ہوگی. توجہ رہے توجہ, من آج علی ولی جن فقط. شہنشاہ بغداد نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ تشریف لے گئے, اگر پہلے پتہ لگ گیا جی آ رہے ہیں غوث پاک. انہوں نے کیا کیتا ہے سنو, چھوٹی سی کرسی کون سی سامنے رکھی, 250 کرسیاں ادھر 250 ادھر, بڑی کرسی بادشاہ کے سامنے, درمیان میں چھوٹا سا موڑا ٹھہر کرسی رکھی. انہوں نے کہا یہاں بٹھائیں گے, اور پھر وہ سوال کریں گے, کلامی نابی صرفی بیٹھے ہوئے ایسی ایسی باتیں پوچھیں گے نا جواب نہیں دے سکیں گے. شہنشاہ بغداد تشریف سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک کام کیا دیکھیے,
سبحان اللہ سبحان اللہ. فخر و سلطنت بتا تو فرق کیا ہے. یہ سپا کی تیز بازی، سبحان اللہ. یہ نگاہ کی تیز بازی. بس نگاہ پھیری سر نیچے، پھر سر اٹھایا.